لباس اور مجموعی طرز زندگی پر سوال عام عورت کی زندگی کا آج بھی لازمی جزو ہے۔ میرا جسم میری مرضی کے نعرے نے مخالفین کے تن بدن میں آگ لگا دی کہ عورت کے لیے مساوی حقوق کا حصول انسانی ذہن کے ارتقائی طور پر بالغ۔ سال 1983 میں آخرکار چند باہمت خواتین نے لاہور میں ان سیاہ قوانین کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کیا۔ ویمن ایکشن فورم کے تحت کیے جانے والے اس مارچ کے دوران انتظامیہ نے خوفزدہ ہو کر مظاہرین پر حملہ کر دیا۔ بہت سی خواتین زخمی ہوئی۔ اب تک میں سمجھتی ہوں کہ جہاں بھی ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں آمریت کے خلاف آواز اگر اٹھی ہے تو بہت بڑی آواز عورتوں کی اٹھی ہے۔ اس تحریک نے اگرچہ آمریت زدہ ماحول پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، لیکن یہ سب کچھ ملک کی شہری آبادی تک محدود رہا۔ اس زمانے میں کیونکہ سینسر لگا ہوا تھا، اخبارات میں خبریں نہیں چھپتی تھی، ٹی وی سرکاری کنٹرول میں تھا، تو وہ جو پیغام تھا وہ محدود رہا۔ گزشتہ دنوں ملک بھر میں مساوی حقوق اور آزادی کے لیے مارچ کا اہتمام کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی ان تمام مظاہروں میں خواتین کی بھرپور شرکت اور جوش و جذبہ دیکھنے میں آیا، لیکن ان تمام مظاہروں کے مقامات اور ان کے اثرات صرف شہری علاقوں تک محدود ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ریلیوں، مظاہروں، سیمینارز اور بیانات کے ذریعے عورتوں کے حق میں اٹھنے والی ہر آواز پر ایک نیا سوال اٹھایا جاتا ہے۔ چند حلقے اور مفکرین کا ایک مخصوص طبقہ اس ساری سرگرمی کو معیوب قرار دے کر ہمیشہ تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ہر سال ان احتجاجی ریلیز کی حوصلہ شکنی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا جاتا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ عورت کو صرف گھر میں باورچی خانے تک محدود ہونا چاہیے، اور مگر یہ کہ وہ یہ سب کچھ بھی سوچتے ہو، مگر جو ترقی ہے، جو پیغام ہے، وہ ان کے ان رجت پسند خیالات کو پاش کر رہا ہے۔ نہیں، میرے خیال سے مردوں کی مارچ ہونی چاہیے، عورتوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، ان کی مارچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہمیں سیب بھی نہیں دیتی ہیں۔ میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اس کے بالکل فیور میں نہیں ہوں۔ نہیں، روکنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو عورت مارچ میں ہو رہا ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے خاص حالات میں گھریلو تشدد، غیرت کے نام پر قتل اور عورت کے حقوق پر ڈاکے اور ہٹ دھرمی کے خلاف آواز اٹھانے کو کبھی لسانی، کبھی مذہبی اور کبھی سیاسی رنگ دے کر رد کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں کیسز آئے لڑکیوں کے خلاف تشدد کے، ایک تمور مقدم کا ہی کیس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وہ وکٹم کے بارے میں ہی بات کی گئی۔ ارے وہ لڑکی تو ایسی تھی، وہ تو لڑکوں سے ملنے جاتی تھی۔ تعلیم اور صحت کے معاملات میں آج بھی بچوں کو بچیوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ جبر اور کم عمری کی شادیاں، اظہار رائے پر پابندی، لباس اور مجموعی طرز زندگی پر سوال عام عورت کی زندگی کا آج بھی لازمی جزو ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عورت کے ساتھ وہی ظلم ہے، خواہ عورت وہ امیر طبقے کی ہو چاہے غریب طبقے کی، جب تک مرد کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوگی، جب تک سماج کی فرسودہ روایات تبدیل نہیں ہوگی، اور جب تک عورتوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا۔ لڑکیاں ہر فیلڈ میں جہاں جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو منواتی ہیں، کیونکہ ان کو بچپن سے بتایا گیا ہے نا کہ تم تو یہ نہیں کر سکتی، تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ ملک میں وقتاً فوقتاً عورتوں کے حقوق کے لیے محاذ آرائی ہوتی رہتی ہے۔ اس رسہ کشی میں 8 مارچ 2018 کے دن ایک پرہجوم مارچ کے دوران سامنے آنے والے میرا جسم میری مرضی کے نعرے نے مخالفین کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ نعروں کے لغوی معنی پر ایک گرما گرم بحث شروع ہو گئی۔ بہت سے خالص مردانہ ذہن نعرے کی تشریح میں کافی دور تک چلے گئے، لیکن اس نعرے کے پس منظر پر تحقیق کرنے والے کہیں دستیاب نہیں تھے۔ وہ لوگ جو پرگندہ ذہن رکھنے والے لوگوں نے دوسرا مطلب لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اپنے بارے میں مکمل آزادی ہونی چاہیے، اور یہ بالکل عورت کا حق ہے۔ یہ ساری سوچ کو ختم کر کے نئی سوچ لانا یہ ضروری ہے، اور یہ عورت مارچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حقوق نسواں کا معاملہ ان گنت تشریحات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے یا زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ عورت کے لیے مساوی حقوق کا حصول انسانی ذہن کے ارتقائی طور پر بالغ، مہذب اور جمہوریت پسند ہونے سے براہ راست جڑا ہوا ہے، اور جدوجہد ارتقاء کی رفتار تیز کر دیتی ہے۔